بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ کافی طویل عرصے کے بعد آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ کچھ اپنی نجی مصروفیات تھی، حرمین شریفین کا سفر بھی تھا۔ حرمین شریفین سے سفر کے بعد پاکستان میں رمضان المبارک کی مصروفیات تھیں۔ بہرحال آج ایک اہم مسئلے کے لیے آپ تمامی احباب کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ پاکستان میں اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، وہاں ایک مزار شریف ہے، بڑی امام سرکار رحمہ اللہ کا مزار۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان کے اقبال کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو تمام عالم اسلام کو جو لوگ ان کے ماننے والے عطا فرمائے۔ اس مزار شریف میں مختلف اوقات میں کچھ لوگ جو ہے اس مزار شریف کے کچھ سجادہ نشین بن جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کے متولی بن جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اب ایک نیا نام لے کر آئے، کسٹوڈین۔ یہ ایک نیا نام ہے، کسٹوڈین آف بڑی امام۔ اچھا، مزے کی بات یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے مزارات کے کسٹوڈین بنتے ہیں یا سجادہ نشین بنتے ہیں یا متولی بنتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں جس طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں کے جو ہے وہ کچھ ایک تازہ ترین کسٹوڈین بنے ہیں، اور اس طرح کے جو مزارات ہیں اس پر جتنے بھی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مزے کی بات یہ کہ تقریباً یہ سارے جوہلا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ کسٹوڈین بنے، اللہ جانے وہ ان کا نسب کیا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ جو مجھے ذرائع ابھی تک جن ذرائع سے جو ہے اخبار موصول ہو رہی ہیں، میں حتمی فیصلے پر پہنچ کر اس پر بھی بات کروں گا۔ لیکن اب یہ جوہلا ہے، یہ خالصتاً جاہل لوگ ہیں، اور یہ اپنے تئیں جو ہے ان کو جو ہے وہ خواب آتے ہیں، چیچوں کی ملیاں کے مربع آتے ہیں، اور اللہ جانے ان سے کون لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا، کسٹوڈین آف بری امام سے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا درود شریف میں یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، یہ جو آل کے ساتھ جو اصحاب کے لفظ کا کلمہ اضافہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کہوں کہ میں نے جو یہ کہا کہ یہ ایسے جوہلا ہوتے ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح کے اقدامات کے اندر اپنا حصہ لیں اور اس طرح کے کوئی اقدامات کریں۔ دیکھیے، یہ کام علماء کا ہے، ان جیسے جوہلا کا کام نہیں ہے۔ یہ کام جو سرکار پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جیسے پیران اعظام تھے، یہ ان جیسے لوگوں کا کام ہے، یہ اس طرح کے جاہل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ان سے سوال ہوا تو یہ اب جواب دے رہے ہیں۔ اب جواب دیتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا آپ سنیے گا کہ میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جوہلا جو ہے، یہ جوہلا کا ٹولہ ہے۔ یہ دیکھیے گا قرآن شریف کیسے پڑھ رہے ہیں، ذرا یہ آپ اس پر غور کیجئے گا۔ و اصحابی کے الفاظ کو، یعنی کہ اصحابی کے اضافی الفاظ کو بیچ میں شامل کرنا کیسا ہے؟ جان لے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ آتِیَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ آپ نے کہ سنا، اللہ اور اس کے یہ سنا آپ نے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ اس کو بار بار سن لیں، آپ بھلے اس کو سلو موشن میں سن لیں، بھلے آپ اس کو ریورس کر کے سن لیں، ریوائنڈ کر کے پیچھے کر کے سن لیں۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آیت کریمہ سامنے لکھی ہوئی دیکھ کر جو آدمی نہ پڑھ سکے، جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ حالانکہ پیر بننے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، رشد و ہدایت کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ کم از کم اتنا علم رکھتا ہو کہ دیکھ کر عربی کتب پڑھ سکتا ہو۔ اور یہاں پر تو ایسا جو ہے عقل والے چل بسے خالی دتورے رہ گئے کا ایسا زبردست نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن دیکھ کر غلط پڑھ رہے ہیں۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کو ورسولہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا امت مسلمہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا درود پاک کے اندر یہ جو اصحابی کے لفظ کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ کلمات درست ہیں؟ تو اب یہ اپنی تئیں اس آیت کریمہ کا جو ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھ کے اس کو آگے جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امت میں کس نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی مراد دیا ہے جو معنی یہ مراد لے رہے ہیں؟ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت گزر گئی ہے، کس نے یہ معنی مراد دیا؟ نمبر دو، اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اصحابی ہی کے جو لفظ کا اضافہ ہے،
یہ لفظ ایک تو یہ اضافہ ہے اور دوسرا یہ درود پاک کے اندر اسراف ہے. ذرا سنیے گا. عظیم اپنی جگہ پر، لیکن ہم آج کے دور میں درود میں ان کو اضافی طور پر شامل اگر کریں گے تو یہ درود شریف میں اسراف کہلائے گا. لہٰذا ہم اس درود پاک یہ میں آپ نہ نے سن کمی لیا کر کہ سکتے یہ ہیں درود اور پاک نہ کے ہی اندر جو اسراف کر اصحاب سکتے کا ہیں. جو لفظ ہے، درود پاک کے اندر جو اصحاب کا جو کلمہ ہے، اس کو یہ اسراف کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جس طرح آیت کریمہ کو یہ فٹ کر رہے ہیں امت مسلمہ کے اوپر، سلف اور خلف کے اوپر، بڑے بڑے ائمہ اعلام کے اوپر، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے اولیاء کرام کے اوپر یہ اس کو فٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ اگر ہمیں وہ شریعت کی لگام نہ ہو تو یہ آیت کریمہ ان کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یہ آیت کریمہ ان کے اوپر بھی فٹ ہوتی. کیسے؟ یہ میرے سامنے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے مسلم شریف میں 1078 کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی بیت المال میں کوئی چیز لا کر پیش کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، خود فرماتے، اللہم صلی علیہم، اے اللہ یہ جو لوگ بیت المال کے اندر اضافہ کرنے کے لیے سامان لائے ہیں یا جو بھی مال لائے ہیں، اللہم صلی علیہم. یہ صلی علیہم کے الفاظ نبی پاک خود صحابہ پر درود بھیج رہے ہیں صلی علیہم کے الفاظ بول کر. تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد بھی کچھ لائے تو میرے والد کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کہا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تو آل ابی اوفا پر درود بھیج. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درود پاک میں خود شامل کر رہے ہیں. تو اب اگر شریعت کی لگام نہ ہو تو وہ آیت کریمہ جو یہ پڑھ رہے تھے اور یہ پڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کفر کا حکم لگانے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ آیت کریمہ الاعوذ باللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شریعت کی لگام نہ ہو تو کیا وہ آیت کریمہ ان پر فٹ نہیں آتی؟ بالکل صحیح طریقے سے فٹ آتی ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو قرآن کا نہ پتہ ہو، حدیث کا نہ پتہ ہو، فقہا کے اقوال کا نہ پتہ ہو، اصول حدیث کا نہ پتہ ہو، اصول تفسیر کا نہ پتہ ہو، وہ لوگ امت کے مقتدی اور پیشوا نہ ہی بنے تو بہتر ہے. بہتر یہ کہ کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار کر لے، اور بہت سارے طریقے ہیں لوگوں سے پیسہ ہٹنے کے، یہ طریقہ اختیار نہ کریں. اگر آپ نے طریقہ اختیار کر لیا ہے تو آپ وہ کام نہ کریں جو کام آپ کا نہیں ہے. اس کے بعد یہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کے بعد یہ مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے اور مستدرک للحاکم اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3565. حضرت سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو امامہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابو امامہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود بھیجتے ہیں. صحابی رسول کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں. اور حضرت ابو امامہ اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فرشتے آپ پر آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے درود بھیجتے ہیں. تو ابو امامہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہم تمہیں بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم چاہو تو فرشتے تم پر بھی درود بھیجیں، تم پر بھی درود بھیجیں. صحابی یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے صحابہ کو اور صحابہ کے عقائد کو، صحابہ کے نظریات کو انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا. صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رؤوفا رحیما وکان بالمؤمنین رحیما. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے لے کے 43 تک حضرت ابو امامہ نے پڑھی اور پڑھ کر کہا کہ ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی اس درود کے اندر شامل ہو سکتے ہو، تم پر بھی فرشتے درود بھیجیں گے، تم پر بھی فرشتے اللہ کی رحمتیں بھیجیں گے. کیا کہ تم بھی جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت سے اور صبح شام اس کی تسبیح بولا کرو. هو الذی یصلی علیکم، قرآن کہہ رہا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہی رب ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. جب یہ آیت درود نازل ہوئی نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پیڑ صاحب آپ تک ہماری یہ بات پہنچ جائے گی، ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا.
جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں درود پاک میں شامل نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ صحابہ پر تو درود اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسراف ہے، تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ سننے والوں کو میں کہنا چاہوں گا اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پر بات کو یہیں پر ختم کروں گا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے دام فریب میں نہ آئے۔ ان کو قرآن و حدیث کا کچھ بھی نہیں پتا، نہ ان کو سوال بھیجنے والوں کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے جاہل اور اجہل لوگوں کو سوال نہ بھیجا کریں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے اصحاب کے عقائد کو جو ہے وہ بالکل اٹھا کر پھینک رہے ایک طرف، اور اصحاب کی احادیث کو، نبی پاک کی احادیث کو اور قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر ایک طرف پھینک رہے ہیں، صرف کس لیے؟ روافظ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے دام فریب میں نہ آئے۔ والسلام مع الاکرام۔